اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں جو کمکمے لگائے جاتے ہیں، جو کچھ بھی خوشی کا اظہار جس طریقے سے بھی جائز طور پر ممکن ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسے لوگ فضول خرچی میں کبھی شامل کرتے ہیں اور کبھی اس طریقے سے منانے کو غیر شرعی کہتے ہیں اور مناسب نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں قرآن مقدس کی چند آیتوں کے ذریعے یہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد منانے کی وجہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں انہیں بھی ایک تصور میں دینا چاہوں گا کہ انٹرنل ان کی فیلنگ کیا ہونی چاہیے اور خوشی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منائیں تو اس تصور کے ساتھ منانے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن مقدس میں کیا حکم عطا فرمایا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل تم فرماؤ، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی دو چیزوں کے عوض کے اندر خوشی منانے کا حکم ہے، ایک فضل اور رحمت، اور یہ خوشی منانا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ فضل و رحمت پر خوشی مناؤ۔ اب فضل سے کیا مراد ہے اور رحمت سے کیا مراد ہے کہ جب کسی کو یہ دونوں چیزیں میسر ہو جائیں تو ان دونوں چیزوں کے میسر ہونے پر خوشی منائے، اور اللہ کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہے ان ساری چیزوں سے یعنی دھن دولت سب سے یہ بہتر ہے کہ ان دونوں کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ تو ہم تفسیر کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فضل سے مراد کیا ہے اور رحمت سے مراد کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی تفسیر نعیمی میں اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور خزائن العرفان میں کیا موجود ہے، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے تفسیر کے ذریعے کروں گا جس سے آپ سمجھ سکیں۔ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں فرمایا، فضل اور رحمت میں فرق ہے کہ حق سے زیادہ عطیہ فضل ہے اور بغیر استحقاق عطیہ رحمت ہے۔ فضل اور رحمت کے متعلق چند اقوال ہیں کہ فضل سے مراد کیا اور رحمت سے مراد کیا۔ تو علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، فضل اور رحمت سے مراد قرآن مقدس ہے، کہ قرآن بھی اللہ کا فضل ہے اور قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قول پیش کرتے ہیں کہ حفظ قرآن اللہ کا فضل ہے اور علم قرآن اللہ کی رحمت ہے۔ تیسرا قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رحمت قرآن مجید ہے۔ چوتھا قول پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن مجید ہے اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ پانچواں قول یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کے نزول کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ اب اس کا لب لباب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ انہیں یہ حکم دے دیا جائے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان المبارک میں خصوصاً شب قدر، کہ اس رات کو خوشی منانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اس رات میں نازل فرمایا اور فرمایا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو قرآن جس رات میں تمہیں نصیب ہوا اس کے ملنے پر خوشی مناؤ کہ یہ رات اللہ کی بندگی میں گزار کر اس رات کی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں تمہیں قرآن مقدس جو اللہ کا فضل ہے تمہیں عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے 12ویں شریف کو خوشی مناؤ کہ یہ دن اللہ عز و جل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیج کر ہدایت کا راستہ دکھانے والا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کو بھیجا، جس کی وجہ سے اس دن بھی خوشی مناؤ۔ یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی، بلکہ اولاد وغیرہ سے بھی بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو تمہیں نصیب ہوئیں، قرآن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں چیزیں صرف تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی بلکہ یہ دونوں چیزوں کا فائدہ پوری قوم کو، پورے انسانوں کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس اعتبار سے رحمت ہے کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اور قرآن مقدس بھی سارے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے کہ ھدی للناس، اللہ نے اس قرآن کی صفت کو بیان فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں، قرآن صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ قرآن بھی دنیا میں فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت اللہ عز و جل نے قرآن کی شکل میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بیٹا پیدا ہو جس کے گھر، تو بیٹے کے ملنے پر آدمی اس لیے خوشی مناتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، لیکن یہی بیٹا آخرت میں ہمیں کام آئے گا۔ ضروری نہیں ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیا ایسی ذات کے ملنے پر ہمیں خوشی نہیں منانا چاہیے؟ خوشی وہ مناتا ہے جو اس نعمت کی قدر کو جانتا ہے، اس نعمت عظمیٰ کو جانتا ہے، اس نعمت کے مقام کو جانتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، اور مفسرین کے اقوال میں یہ بھی ہے کہ کہیں فضل سے مراد حضور کو لیا گیا اور کہیں رحمت سے مراد حضور کو لیا گیا، اور کہیں قرآن لیا گیا اور کہیں حفظ قرآن کو لیا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اس لیے حضور کی میلاد مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور اللہ نے اپنا پتہ بھی اسی رسول کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے میں کچھ آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ محسوس کر سکیں کہ قرآن مقدس میں فضل و رحمت سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے لیا گیا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں رب قدیر نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہوتے، یعنی نقصان والوں میں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آیت میں فضل اللہ اور رحمت سے مراد توبہ ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی طرف بلایا اور راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو خدا کا پتہ کون بتاتا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو قرآن کی معرفت کیسے نصیب ہوتی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل فضل و رحمت بنا کر کے نہ بھیجتا تو پتہ نہیں ہمارے سر کہاں جھکے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہماری پیشانی معبود برحق کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، اور ایمان و اسلام کی دولت سے اللہ عز و جل نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ دولت ملی ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے صدقے میں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صدر الفاضل علیہ الرحمت والرضوان نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا، یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا۔ اللہ اکبر، بڑے نقصان سے ہم اس لیے بچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، یہاں اللہ کے فضل و رحمت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور کتاب ہدایت یعنی قرآن۔ یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اور کتاب نازل کرنا، تو تم سب شیطان، کفر اور گمراہی کی پیروی کرتے سوائے چند افراد کے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا شیطان سے بچنے کا طریقہ حضور نے ہمیں نہیں بتایا؟ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہ ہوتی تو آج کیا ہم شیطان کی پیروی کی طرف نہ بڑھتے؟ اگر قرآن مقدس نازل نہ ہوتا اور شیطان سے بچنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی یہ کتاب نہ کرتی تو کیا آج جتنے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچے ہوئے ہیں یہ بچے ہوئے ہوتے؟ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، گمراہی سے، کفر سے، توبہ سے اللہ نے کس کے ذریعے بچایا؟ قرآن کے ذریعے، صاحب قرآن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو کیا جن کی وجہ سے ہم شیطان، کفر اور گمراہی سے بچے ہیں اس کے ملنے پر خوشی نہیں منائی جائے؟ اب آپ کی سمجھ میں بات آ چکی ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں۔